سیمانچل کی سرزمین زرخیز اور مردم خیز رہی ہے۔ اس سرزمین سے ہر میدان میں بہترین کارنامہ انجام دینے والے زبردست لوگ پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے میدان کار میں شاندار کارناموں کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ سیمانچل کے افق پر طلوع ہونے والے انہی چمکدار ستاروں میں ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نام میرے دادا محترم مستمع عشق اقبال حضرت مولانا عبدالوحید ثاقب نعمانی رحمہ اللہ کا ہے۔ آج گلہائے رنگ برنگ کے رسم اجرا کے موقع پر منعقد ہونے والے اس مجلس مقالہ میں میرے مقالے کا موضوع یہی اہم شخصیت ہے۔ چنانچہ مقالے کا عنوان ہے مولانا عبدالوحید ثاقب نعمانی جوگیندری رحمہ اللہ کے فکری اور شعری زاویے۔ اس مقالے میں ان کے افکار اور ان کی شاعری کو مرکز بنا کر ان کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ میں مقالہ شروع کرنے سے پہلے اس پروگرام کے تمام منتظمین کو اس مفید اور شاندار پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کو ہر اعتبار سے کامیابی اور کامرانی کی منزل سے ہمکنار کرے۔ اور مقالے کا آغاز والد محترم مولانا طارق بن ثاقب صاحب کی اس دعا سے کرتا ہوں: میرے افکار کا تو ہے حسین انجام کا مالک، میرے افکار کا تو ہے حسین انجام کا مالک، میرے اللہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیری ہی ذات ہے محور ظہور رقص باطن کا، تیری ہی ذات ہے محور ظہور رقص باطن کا، میری فطرت کے اے محرم تجھے ہمراز کرتا ہوں۔ میں پہلے مختصراً حضرت مولانا عبدالوحید ثاقب نعمانی رحمہ اللہ کا ایک سوانحی خاکہ پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ ان کا ایک مختصر تعارف ہمارے سامنے آ جائے۔ حضرت مولانا عبدالوحید ثاقب نعمانی رحمہ اللہ کی پیدائش 1919 عیسوی میں بمقام جوگندر ضلع ارریہ بہار میں ہوئی۔ آپ نے اپنی مشہور زمانہ مجموعہ کلام رخت سفر میں لکھا ہے کہ میری پیدائش ایک متوسط خاندان میں ہوئی جو کئی پشتوں سے علوم مشرقی کے لیے مشہور و معروف رہ چکا ہے۔ والد بزرگوار مولوی نصرت علی نصرت رحمہ اللہ اپنے معاصرین میں دینداری اور فارسی انشا پردازی اور نظم نگاری میں نمایاں اور ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ میری ابتدائی تعلیم گھر پر والد رحمہ اللہ کے زیر سایہ ہوئی۔ سن شعور میں پہنچنے سے پیشتر ہی شفقت پدری سے محروم ہو گیا۔ اس دور کے دستور کے مطابق کتب متداولہ و مروجہ فارسی کی تکمیل مختلف اساتذہ کرام کی خدمت میں کی، پھر تحصیل علوم عربیہ کا شوق پیدا ہوا اور مدرسہ امدادیہ دربھنگہ پہنچا، پھر وہاں سے نامساعد حالات کی بنیاد پر عربی تعلیم کی تکمیل کے بغیر ہی گھر لوٹ آیا، اور پھر یہیں رہ کر مختلف اساتذہ سے مختلف اوقات میں اکتساب فیض کرتا رہا، اور پھر اپنی عملی زندگی کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے مختلف علاقائی مدارس میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد محبوب عالم پریس، آفتاب پریس پورنیہ اور جہانگیر پریس کی شنگن میں شعبہ کتابت و خطاطی میں مصحح اور مرتب مضامین کی حیثیت سے کام کیا۔ پھر 1940 سے لے کر 1949 تک اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے علاقے کی مشہور و معروف درسگاہ تنظیمیہ بارہ عیدگاہ پورنیہ میں، اور پھر 1974 تک مدرسہ نعمانیہ ڈمریا عیدگاہ، اور پھر 1975 سے لے کر تادم آخر مدرسہ اسلامیہ جوگندر میں تدریسی خدمات انجام دی۔ آپ مدرسہ اسلامیہ جوگندر ضلع ارریہ بہار میں شعبہ اردو فارسی اور تفہیم کلام اقبال کے انتہائی مقبول استاد تھے، اور پھر 17 مئی 1989 عیسوی کو اردو دنیا کا یہ آفتاب و مہتاب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا عبدالوحید ثاقب نعمانی رحمہ اللہ نہ صرف یہ کہ اردو زبان کے نہایت قادر الکلام شاعر تھے، بلکہ فارسی زبان میں کی گئی ان کی بلند پایہ شاعری فارسی زبان پر بھی ان کی کامل دسترس کا پتہ دیتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: اے کہ در شان تو گفت ایزد پاک، لولاک کما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک، بر اوج ثنا چے دم زنت ثاقب، بے بالو پرست شعور و ادراک۔
دادا محترم نے نوعمری سے ہی شاعری کا آغاز کر دیا تھا، چنانچہ رفتے سفر میں لکھتے ہیں مجھے عہد طفولیت ہی سے شعر و سخن کا شوق پیدا ہوا، لیکن ابتدائی کلام زمانے کے دستبرد سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ ان کو شاعری میں ہر صنف سخن پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ ان کی شاعری اعلیٰ و عرفہ شاعری کا ایک حسین گلدستہ ہے، لیکن جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی استاد فن سے اصلاح نہیں لی اور نہ مشورے سخن کیا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں میں نے کسی استاد فن کے آگے باضابطہ زانوے تلمس تہ نہیں کیا، اور جو کچھ دل میں آتا گیا بے تکلف قلم بند کرتا گیا۔ ڈاکٹر انصری بدر لکھتی ہیں حیرت ہوتی ہے کہ ثاقب نے بغیر کسی استاد کے ایسی عرفہ اور اعلیٰ شاعری کی، اور پھر بھی کلام میں پختگی اور قادر الکلامی کا یہ عالم ہے کہ کہیں سے کوئی جھول نظر نہیں آتا۔ اس دیار دور افتادہ میں ایسے اعلیٰ معیار کلام کا خالق قابل صد تحسین ہے۔ ثاقب نعمانی رحمہ اللہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے افکار و نظریات اور ان کے اسلوب سے بے حد متاثر تھے۔ انہوں نے اقبال، رومی اور حافظ کا بڑا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شاعری میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کے افکار و اسلوب کی پیروی کرتے تھے۔ ان کے کلام کے ہر پہلو پر اقبال کا رنگ غالب ہے۔ فکر، خیال، اسلوب اور انداز بیان میں اقبالیت نمایاں ہے۔ چنانچہ عظیم ناقد و محقق، شاعر اور احساس کو زبان دینے والے ادیب جناب مناظر عاشق ہرگانوی حفظہ اللہ، استاد بھاگلپور یونیورسٹی، رخت سفر کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں فکر، خیال، اسلوب اور انداز بیان میں علامہ اقبال سے اس حد تک متاثر ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن خاص بات قطرے صدف میں بند ہو کر گوہر بننا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اپنے طور پر نبھانا کہہ سکتے ہیں۔ رخت سفر کی نظموں اور غزلوں کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ثاقب نعمانی مست میں عشق اقبال ہے۔ ان کے افکار اور شاعری میں آپ کو زندگی کا ہر رنگ نمایاں نظر آئے گا۔ ان کی شاعری خلوص و صداقت اور جذبات و محبت کی ترجمان ہے۔ ان کی شاعری میں شہنشاہ بطحا سے آخری درجے کی عقیدت، اکابر سے اظہار وارفتگی، ملت کا درد اور وطن کی محبت، نوع انسان کی برتری، غرض زندگی کا ہر رنگ نظر آئے گا۔ بطور خاص وہ خدا کی عطا کردہ اس زندگی کے تئیں بہت حساس نظر آتے ہیں۔ ان کی نظر میں زندگی سیل رواں، موج دواں، برق جہاں اور شعلہ شرر اور ذوق سفر ہے۔ ان کی نظر میں زندگی میں ٹھہر جانا موت کے مترادف ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی ذوق سفر ہے، زندگی سوز جگر، زندگی ذوق سفر ہے، زندگی سوز جگر، زندگی جہد مسلسل، اس کی کچھ منزل نہیں، زندگی رفتار و حرکت، زندگی سیل رواں، موج بحر بے قرار، آسودہ منزل نہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سستی اور کاہلی کے بھیانک انجام سے خبردار بھی کیا ہے اور عمل و حرکت کی تلقین کی ہے۔ سکون پیہم جمود مطلق، پیام مرگ بدن ہے غافل، فریب منزل نہ کھا مسافر کہ اس میں راز بقا نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے قوم کو غفلت سے بیدار کیا ہے، بلکہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے رب ذوالجلال سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا بھی کی ہے۔ تو اپنے بندوں کی لاج رکھ لے شہ مدینہ کے صدقے ورنہ، تو اپنے بندوں کی لاج رکھ لے شہ مدینہ کے صدقے ورنہ، ہنسے گی خلقت کہے گی دنیا کوئی بھی ان کا خدا نہیں ہے۔ غرض یہ کہ مولانا عبدالوحید ثاقب نعمانی رحمہ اللہ کی شاعری حیات بے مثال کی جستجو اور زندگی کے پیرہن کو رفو کرنے کی تمنا جا بجا انگڑائیاں لیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور حیات مستعار کو مومنانہ فراست اور مجاہدانہ حوصلے کے ساتھ بسر کرنے کے لیے مہمیز کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ثاقب نعمانی کے کلام کو اثر نو سمجھنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی ہر ممکن سعی کی جائے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے مستقبل میں کامیابی اور کامرانی کی راہ مزید آسان ہو جائے۔ چنانچہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے ہی پروفیسر صدیق احمد صاحب دھاما نے دادا محترم کی زندگی میں ہی ان پر PhD کی، اور شازیہ بیگم PT ڈومریا کی ریسرچ ابھی اس پر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا عبدالوحید ثاقب نعمانی رحمہ اللہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اور جنت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔